نیوز 18 میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں منیر حسین حرہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے نتائج آئے ہیں اور اس میں سبقت جو کشمیر کی اگر ہم بات کریں یعنی آل اوور جموں کشمیر میں سب سے زیادہ نشستوں پر جو جیت درج کی ہے وہ نیشنل کانفرنس نے حاصل کی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ممبر پارلیمنٹ عبدالرشید شاہین صاحب اور جو خود نیشنل کانفرنس کے بنیاد گزاروں میں رہ چکے ہیں اور آج بھی وابستہ ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ. اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. شاہین صاحب، جو آپ نیشنل کانفرنس کے ساتھ عرصہ دراز سے رہے ہیں، بنیاد گزاروں میں سے ہیں، اور اب سیاسی منظرنامہ جو بیچ میں چینج ہو گیا، اب پھر تبدیل ہو گیا، آج جو جیت ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا اس وجہ سے کہ کچھ طاقتوں نے جو دلی سے ایک پوری سازش میں لگے ہوئے تھے بہت دنوں سے مطلب رائٹ فرام دی بگننگ آف سیپریشن آف دا کنٹری ایک طاقت جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ کشمیر جو ہے اسے کس طرح سے زیر کریں، کیونکہ کشمیر ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایج پر ہے اور اگر ان کی اندرونی خود مختاری اور ان کے آئینی حقوق جو ہم نے دیے ہیں، جو اس وقت کے اسٹال وارڈ لیڈرشپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں، اگر وہ قائم رہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. یہ کشمیر کو ایک نوآبادی نظام کا حصہ بنا کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے تھے. تو یہ ان کی بڑی خواہش تھی بڑے زمانے سے، اور آج تک کامیاب نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ اوور آل جو انڈین پالیٹی ہے اس میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کرمنلزم جو ہے، کرمنل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ اتنی گہری نہیں ہے جتنا اب ہمیں لگ رہا ہے. کیونکہ یہ ایک طبقہ جو نکل کے آیا ہے، انہوں نے سناتنیوں کو اس طرح سے کلر دے رکھا ہے کہ دور سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے متعصب ہیں اور یہ مائنارٹیز کے لیے خطرہ ہیں وغیرہ. وہ بات نہیں ہے. ہندوستان کی جو جنتا ہے یہ بہت ایک لحاظ سے فراخ دل بھی ہیں اور سوچنے والے بھی. ان کے مسائل جو ہیں، یہ مسائل کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے، اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ مسلمان کو کیسے زیر کریں، عیسائی کو کیسے کمزور کریں اور مائنارٹیز کو کیسے ہم کریں. وہ ایک کارڈ جو ہے وہ پلے کر دیا ہے بی جے پی نے، اور اس کارڈ سے انہوں نے جیت حاصل کی. آج مانتے ہیں آپ کے لوگوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا ہے اور ان کو نکارا ہے؟ بی جے پی کے خلاف ووٹ میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ اس طرح سے ہوا. یہ بی جے پی کا جو کنسیپٹ آف پالیٹکس ہے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. جو ان کا کنسیپٹ آف پالیٹکس ہے، جو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مائنارٹیز کو پاؤں کے نیچے دبا کے رکھیں گے یا ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ان کے جو حقوق جو آئین ہند نے ان کو ہم پرائے ہیں تو ان کو کیسے ہم چھین کے مجبور کریں ان لوگوں کو. یہ ان کی دلی خواہش تھی. یہ ایک متعصبانہ جماعت ہے، ایک متعصبانہ گروپ ہے یہ شروع سے، جب سے ملک وجود میں آیا ہے. اچھا شاہین صاحب، مجھے یہ بتائیے، اب جو دفعہ 370 کا مسئلہ ہوا ہے، 35(1) کا مسئلہ ہوا ہے، اور شروع سے ہی نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ان کی بحالی کے لیے ہم کام کریں گے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے تو کیا اس کی بحالی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جب میری ذاتی رائے ہے، یہ میں دفعہ 370 کا نام یا اس لحاظ سے کہ ایک جو فارمیشن جو لوگوں کے ذہن میں ہے اس کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کروں گا. میں بات یہ کروں گا کہ جو دفعہ 370 کے اندر انسانی حقوق کا تحفظ کشمیر کے لیے بہم تھا، وہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے کشمیری لوگوں کو خاص طور پر جموں کشمیر سے
یعنی میں ہندو مسلمان جتنے بھی لوگ اس ریاست میں رہتے ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں. ان سب کو اس کو بحال رکھنے کے لیے ہر مرحلے پر کام کرنا چاہیے اور دیانتداری سے کام کرنا چاہیے. حالانکہ مجھے اس بات کا تھوڑا سا دل میں تکلیف بھی ہے کہ جموں جو ہے یہ ایک طرف سے دور چلا جا رہا ہے، لیکن اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ جو پچھلی دفعہ اڈوانی جی کے وقت میں جو آگ ڈالی گئی سچویشن میں، اور ایک تنازع ایسا ہوا کہ جموں کشمیر تقریباً علیحدہ ہونے لگا. ان کے آپس کے تعلق جو ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے کہ بہت سارے لوگوں کو لگا کہ جموں اور کشمیر جو ہے یہ الگ ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے رشتے جو ہیں یہ آج کے نہیں ہیں. میرے پاس اس وقت آپ کے اس بائٹ میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ دے دوں کہ جموں کے ساتھ ہمارے رشتے کیا ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کا رشتہ جو ہے وہ جموں کے لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل نہیں کر سکتے ہیں، بالکل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو ہماری تحریک ہے، جو ہماری روحانیت کی تحریک ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ کانگڑا کی ریاست سے ہو کر جموں سے ہوتے ہوئے کشمیر آئی ہوئی ہے. اور جو رام چندر رانا کی جو خاندان ہے جس سے حضرت شیخ العالم وابستہ ہیں، وہ ان کی رہنمائی سے لے کر آج تک مسلسل تعلق ہمارا جموں کے خطے کے ساتھ اور جموں کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوا ہے. اچھا شاہین صاحب، لاسٹ میں ایک سوال میں کروں گا. آج اب اعتماد دیا ہے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو. اس اعتماد کو، کیونکہ کبھی کبھار یہ اعتماد ختم ہوتا ہے جو سیاسی عدم توجہی ہوتی ہے، تو اب آپ تو سینئر رہے ہیں، ایم پی رہے ہیں، تو اس اعتماد کو بحال کرنے اور اس اعتماد کی جیسے ہم شان رفتہ کہہ سکتے ہیں، تو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ اسٹریٹجی اپنانی ہے یہاں کے سیاست دانوں کو تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور مضبوط رہے؟ دیکھیے صاحب، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں شیخ محمد عبداللہ، جس سے ہم شیر کشمیر کہہ رہے تھے، ان کے سیاسی ماڈل کا قائل ہوں. کیونکہ انہوں نے جو سوچ سمجھ کے ایک راہ مقرر کی تھی 47 میں، آج کل ایک مرحلہ جو آ رہا ہے سامنے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ بڑی گہری سوچ پر مبنی تھا. ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں تو تفصیل کے ساتھ ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہے. ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کے، وہ پچھتا رہے ہیں، اور ان کے پیروکار بھی آج کل پچھتا رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں وہاں ہر ایک طبقے کے ساتھ مل چکا ہوں، باتیں ہوئی ہیں، میری بحثیں ہوئی ہیں. تو وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی، جو غلطیاں ابھی تک ہم ٹھیک نہیں کر چکے ہیں اور انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. مگر یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کو کیا کرنا چاہیے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نیشنل کانفرنس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. اس وقت میں نیشنل کانفرنس پارٹی میں نہیں ہوں. عوامی نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستگی ہے آپ کی؟ میں ہمدردی ہے مجھے مظفر شاہ کے ساتھ، ہمدردی ہے مجھے نیشنل کانفرنس کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، شیخ صاحب کی ذات کے ساتھ وہ ہے، اور اس کی قدر بھی ہے، اور جو انہوں نے اچھائیاں کی ہیں اس کے ہم دلدادہ بھی ہیں. بغیر کسی غرض کے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، بلکہ اس الیکشن میں بھی ہم نے وہ ثابت کر دیا ہے. لیکن میں یہ صلاح نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. نہیں تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ نیشنل کانفرنس کے کندھے پہ جو ذمہ داری اب آ رہی ہے، اور خاص طور پر اس الیکشن میں آئی، جو لوگوں نے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے، بھئی ہمہ کہ ان کی بہت ساری کمزوریاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی اس لحاظ سے تفرقے کے بغیر فیصلہ یہ کیا
کہ ہمیں نیشنل کانفرنس کو سپورٹ دے کر اس سے مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کا ایک سٹینڈ جو ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں کے وقار کی حفاظت کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی، تو اس کے لیے انہوں نے لیا ہے۔ اور وہ کیسے کریں گے نیشنل کانفرنس والے؟ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہت ساری راہیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت سارے عقل مند لوگ یہاں ہیں جو میرے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اور وہ بہت کچھ راستہ بتا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس والے چاہیں تو وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں، اگر نہیں چاہیں تو ہم ان کو کوئی مجبور تو نہیں کریں۔ بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ شاہین صاحب جو ممبر پارلیمنٹ، سابق ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بنیاد گزار تھے نیشنل کانفرنس کے، اور آج ان کی وابستگی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ، مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اصول ضوابط ہیں، اور اگر نیشنل کانفرنس چاہے وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں، اور جو اعتماد اس وقت لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو دیا ہے اس اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو جیت کر رکھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس مشورہ ہے، روڈ میپ ہے، وہ آ سکتے ہیں، ان سے حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ گزشتہ کئی سالوں تک یہ اعتماد جو ہے وہ بحال رہ سکے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین حرہ۔